حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام آئے تو اہل کتاب میں سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی مسلمان نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ وہ زخمی حالت میں تھا اور اس کو زاد کوب کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہوئے اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو اس کو کس نے مارا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ گئے تو پتہ چلا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے مارا ہے۔ جس وقت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں مارا ہے، کیا ہوا تھا؟ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے اس کو دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کو گدھے پر بٹھائے لے جا رہا تھا۔ اس نے گدھے کو تیز دوڑایا تاکہ وہ گر جائیں، مگر وہ نہ گری تو اس نے اس کو دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گئی اور یہ زمین پر منہ کے بل گرا، اس لیے یہ زخمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اس عورت کو لاؤ، وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ چنانچہ اس عورت کا باپ اور اس کا شوہر آیا اور ان دونوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی تصدیق کر دی۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے خلاف سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور پھر اسے سولی دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے اس پر تو مسلط نہیں کی تھی۔ پھر فرمایا، لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ دینے کے مطالب خدا سے ڈرو۔ جو شخص بھی ان میں سے ایسا کرے گا اس کی ہمارے ذمہ کوئی پناہ نہیں ہے۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مظلوم کو بدلہ دلانا۔ ایک آدمی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فریاد لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ اپنے ظلم پر دارسی کے لیے کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوا، فرمایا کہ تم مطمئن رہو، تجھے پناہ مل گئی، یعنی تو نے ایسے آدمی سے التجا کی ہے جو تیری حفاظت کرے گا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا، میں دوڑ میں اس پر غالب آیا تو وہ مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ابن علا کر مین، یعنی دو معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ مصری شخص کہاں ہے؟ وہ آدمی کانپتے ہوئے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوڑا لو اور اس کو مارو۔ اس آدمی نے وہ کوڑا پکڑا، اس کو گھمایا، پھر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی کمر پر مارنا شروع کیا، جس کو کھجور کے ایک تنا کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مصری آدمی کے برابر کھڑے اس کو فرما رہے تھے کہ مارو اس ابن المین کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے، اس آدمی نے اس کو مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے تھے۔ وہ مسلسل مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی اب یہ اس کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب عمرو کے سر پر بھی کوڑے مارو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے صرف اس کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے تو اس واقعے کی خبر بھی نہیں تھی اور نہ یہ میرے پاس آیا۔ قصہ اے عمر،
رضی اللہ عنہ واقعی تو عدل حکمران ہے۔ قیصر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حال و حوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد مدینہ آیا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی محل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی گھر ہے جسے پتہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ ہمارے ایک امیر ہے جو اس وقت مدینے سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا تو ایک جگہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کو فراش بنائے ایک درخت کے سائے میں سو رہے ہیں، اپنا سر اپنے درا پر رکھا ہے اور آس پاس کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو دل میں ہیت بیٹھ گئی، یہ ایسا آدمی ہے کہ بادشاہوں کو اس کی بیت اور رعب کی وجہ سے چھین نہیں آتا، اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ واقعی تو نے لوگوں میں عدل قائم کیا، ان کو امن دیانتی تو آرام کی نیند سو رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، ہر وقت خوف اس کے سر پر سوار رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے، اگر قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا، البتہ میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو بوسہ دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے ایک آدمی کو کسی علاقے کا عمل گورنر بنایا۔ وہ اپنا عہدہ لینے آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا کوئی بیٹا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو چوم لیا۔ اس اسدی آدمی نے متعجب ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس کو چومتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے تو اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چوما۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی طنز مزاجی کو دیکھا تو فرمایا تو خدا کی قسم لوگوں پر بہت کم مہربان ہے، ہمارا عہدہ واپس دو، میں تجھے کسی کام کا کبھی ذمہ دار نہیں بناؤں گا۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے کو مارنا۔ سخت تاریک رات میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور ابو سرعہ عقبہ بن الحارث کو شیطان نے آ گھیرا۔ دونوں نے شراب کا دور جلایا، اتنی شراب پی لی کہ نشے میں آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں دوڑتے ہوئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہ اس وقت مصر کے حاکم تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاک کر دیجیے، ہم نے شراب پی تھی جس سے نشہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم گھر چلو، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سر منڈوا دیے گئے، پھر کوڑے لگائے گئے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ عبد الرحمن کو ایک گجاوے پر بٹھا کر میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھیج دیا۔ جب عبد الرحمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مارا اور سزا دی کیونکہ وہ ان کے بیٹے تھے، لیکن دوسری بار اس پر حد جاری نہیں کی۔ پھر ان کو چھوڑا تو وہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر ان کی تقدیر آ گئی اور انتقال کر گئے۔ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام نکاح دینا۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت نتیس رضی اللہ عنہ بن حذافہ السیمی کا انتقال ہوا، جو سابقین اولین میں سے تھے، اور غزوہ بدر میں کاری زخم لگ گئی
جس سے جان بار نہ ہو سکے۔ تو عدت گزارنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملے، ان سے حفصہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کی بات کی۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بار میں سوچوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا، اتنا غصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نہ آیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن توقف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان سے ملے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے شاید تم کو مجھ پر اس وقت غصہ آیا ہو جب تو نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مجھے پیش کیا، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تو نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پیش کیا تو مجھے جواب دینے سے صرف یہ بات منع تھی کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو میں ضرور قبول کرتا۔ قصہ مرتد آدمی۔ شدید خونزیر معرکہ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ فارس کے ایک شہر نستار میں داخل ہو گئے۔ جب فاتحین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ واپس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ کوئی واقعہ پیش آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک مسلمان آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر بولے تم نے اس کو کسی گھر میں کیوں نہیں بند کر دیا؟ اس کو وہاں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے، اگر توبہ طیب ہو جاتا تو چھوڑ دیتے ورنہ اس کو قتل کر دیتے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں ملتجی ہوئے، اے اللہ، میں اس موقع پر نہ حاضر تھا اور نہ میں نے اس کا حکم دیا تھا، اور جب مجھے خبر ملی تو اس پر خوش بھی نہیں ہوا۔ قصہ تشدد و ترحم۔ مسلمانوں کا ایک گروہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان سے کہنے لگے آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں خوف میں ڈال دیا، خدا کی قسم ہم انہیں نگاہیں بھر کر نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا، فرمایا یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم میں ان کے لیے نرم ہوں، حتیٰ کہ اس پر مجھے خدا کا خوف آیا اور میں نے ان پر سختی کا، حتیٰ کہ مجھے اس پر بھی خدا کا خوف آیا۔ خدا کی قسم مجھے ان لوگوں سے زیادہ خوف ہے، اب اس سے کوئی راہ فرار ہے؟ پھر آپ راز و قطار رونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے، حتیٰ کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے گونجدار آواز آنے لگی۔ پھر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا آپ رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں کو ستایا، ناز